اب بلا تاخیر حضرت والا کا بیان شروع ہو جاتے ہیں. بیٹا بیٹھ جاؤ. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين
والحمد لله رب العالمين. ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نامی تو گفتن کمال بے ادبیست. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں ڈال لو توق محمد کی غلامی کا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی صاحب الجود والکرم معدن العلم والحکم، وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم. دوستو اور بزرگوں، سیرت سید البشر کانفرنس سالانہ پروگرام ہے ربانی مسجد جلال پور میں. اللہ رب العالمین میری آپ کی حاضری ملاقات کو قبول و مقبول فرمائے. سیرت کا عنوان ہے مکمل سیرت تو کوئی انسان بیان ہی نہیں کر سکتا. علماء نے یوں لکھا ہے کہ ساری زمین کاغذ بن جائے، سارے سمندر سیاہی بن جائیں، سارے درخت قلمیں بن جائیں، اور ساری مخلوق بشمول جن و ملک لکھنے بیٹھ جائے، پھر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ کے بعد تعریف مکمل کوئی نہیں لکھ سکتا. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابی رسول نے آ کے دریافت کیا کہ مجھے کوئی واقعہ سنا دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا. تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا. انہوں نے کہا وہ تو پڑھا ہے. فرمایا دوبارہ جا کے پڑھو، الف لام میم سے لے کے والناس کی سین تک سارا قرآن رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کی شان بیان کی ہے، سیرت کو بیان فرمایا ہے. عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ امیر شریعت تھے. ان سے کسی نے کہا کہ شاہ جی ہمیں کچھ سیرت تو جلدی جلدی سنا دیں. رونے لگ گئے. فرمایا کہ میں جلدی جلدی اس ہستی کی سیرت کیسے سنا سکتا ہوں.
جس کو رب ذوالجلال نے دنیا میں بھیجا، خود رب نے ان کی سیرت کو بیان کرتے کرتے 23 سال اپنے کلام کو اتارا، 23 سال لگا دیے۔ یعنی رب نے تو 23 سال بیان کی اپنے محبوب کی مکمل سیرت، کیونکہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال کو، اقوال کو، اعمال کو سیرت کہتے ہیں۔ اسی لیے سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال و افعال قرآن میں درج ہیں۔ میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جو نبی آخر الزمان ہیں، ان کے نام کا تذکرہ قرآن میں ہے، ان کے اداؤں کا تذکرہ قرآن میں ہے، ان کی صفات اسی قرآن میں ہیں۔ میرے نبی کے بیٹھنے کا تذکرہ بھی رب نے قرآن میں بیان کیا، سونے کا تذکرہ بھی قرآن میں بیان کیا، چلنے کا تذکرہ بھی قرآن میں بیان کیا، غم و حزن کا تذکرہ بھی قرآن میں کیا، خوشی راحت کا تذکرہ بھی قرآن میں فرمایا، ازواج کا تذکرہ قرآن میں ہے، اولاد کا تذکرہ قرآن میں ہے، اصحاب کا تذکرہ قرآن میں ہے، امت کا تذکرہ قرآن میں ہے، نبی کی رفعت و بلندی و عظمت کا تذکرہ قرآن میں ہے، اور آپ کی شان کے بڑھ جانے کا تذکرہ قرآن میں ہے، معراج کا تذکرہ قرآن میں ہے، اللہ سے ہم کلامی کا تذکرہ قرآن میں ہے، نبی کی نمازوں کا تذکرہ قرآن میں ہے، نبی کی عبادات کا تذکرہ قرآن میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شب و روز کے اعمال رب ذوالجلال نے قرآن میں درج فرما دیے ہیں۔ تو پورا قرآن اللہ کے محبوب کی سیرت کو بیان کرتا ہے کہ اس قرآن کے اندر ہے کیا۔ اگر میں نبی کی ولادت کا تذکرہ کروں، یہ بھی میرے نبی کی سیرت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے بڑھنے کا تذکرہ کروں تو یہ بھی میرے نبی کی سیرت ہے۔ میں آپ کے جسم کا تذکرہ کروں تو یہ بھی میرے نبی کی سیرت ہے۔ اشاروں کا تذکرہ کروں تو یہ بھی سیرت ہے۔ اداؤں کا تذکرہ کروں تو یہ بھی تو سیرت ہے۔ لباس کا تذکرہ کروں تو یہ بھی تو سیرت ہے۔ نبی کے سونے کا تذکرہ کروں، جاگنے کا تذکرہ کروں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کھانے کا تذکرہ کروں، پینے کا تذکرہ کروں، نبی علیہ السلام کے وضو اور عبادت کا تذکرہ کروں تو یہ ساری سیرت ہی ہے۔ اس لیے مکمل انسان کی مکمل سیرت ہے۔ نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں کوئی کمی تھی، نہ آپ کی سیرت میں کوئی کمی ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ رب ذوالجلال نے ان کو اتنی بڑا مقام عطا فرمایا، کسی نبی کو نہیں ملا۔ 1,24,000 انبیاء ایک طرف، آمنہ کے لال اکیلے ایک طرف، بلکہ ان کی خوبیاں، کمالات و معجزات ایک طرف، آمنہ کے لال کی خالی ایک ادا ایک طرف۔ میں بڑا حیران اس بات پہ ہوا کہ رب نے ہمیں پیدا کیوں کیا، زمین و آسمان کو کیوں پیدا کیا، چاند سورج ستاروں کو کیوں پیدا کیا، مجھے آپ کو کیوں پیدا کیا، جن و ملک کو کیوں پیدا کیا، آخر میرے اللہ کو اس کی ضرورت کیا تھی، جبکہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میرا اللہ ضروریات سے پاک اور محفوظ ہے۔ پھر رب نے کیوں بنایا؟ تو رب ذوالجلال نے اس اشکال کا سوال کا جواب خود صدیاں پہلے نہیں، دنیا بننے سے بھی پہلے لکھ دیا تھا۔ فرمایا کہ کنت کنزن مخفیا، میں ایک چھپا ہوا مخفی خزانہ تھا، ابتدا انتہا دونوں سے محفوظ و پاک تھا۔ واحببت ان اعرف، میرے دل میں خیال آیا کہ میں اپنی پہچان کرواؤں۔ فخلقت خلقی، پھر میں نے مخلوق کو پیدا کرنا شروع کر دیا، زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، چاند سورج
ستاروں کو پیدا کیا شاید میرے حسن و جمال کو دیکھے تو پتہ چلا کہ زمین میں سکت نہیں کہ میرا حسن و جمال دیکھ سکے. آسمان چاند سورج ستاروں میں نہیں دنیا کو روشن کر سکتے ہیں لیکن میرے حسن و جمال کی تاب نہیں لا سکتے. پہاڑوں میں سکت نہیں دنیا کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں لیکن میری تجلیات کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. فرمایا دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی رب ذوالجلال نے نہیں بنائی جو میرے رب کا حسن و جمال دیکھ سکے. فرمایا کہ اس لیے پھر رب ذوالجلال نے آسمان بنائے اس کے اوپر مخلوق کو پیدا کیا. جبرائیل و میکائیل و اسرافیل بلکہ کروڑوں نہیں خربوں اللہ کے علم میں ہے جتنی ملائکہ کو پیدا فرمایا شاید ملائکہ میرے حسن و جمال کو دیکھیں. فرمایا ان میں بھی سکت نہیں ہے. جنات کو پیدا کیا ان میں بھی سکت نہیں ہے. پھر آدم اور اولاد آدم کو پیدا کر کے رب نے ایک ہستی کو منتخب فرما لیا کہ یہ ہستی ہے جو میرا حسن و جمال دیکھ سکتی ہے انہی نظروں سے انہی نگاہوں سے دیکھ سکتی ہے. منتخب کرنے کے بعد رب نے لوح کو پیدا کیا قلم کو پیدا کیا. الذی علم بالقلم قلم کو علم دیا. قلم ذرا لکھنا تو شروع کرو. اللہ میں نے لکھنا کیا ہے اور لکھنا کہاں ہے. فرمایا میرے عرش پہ عبارت لکھو کہ انی انا اللہ اور میں ہی اللہ ہوں اور لا الہ الا انا کوئی الہ نہیں ہو سکتا سوا میرے. اور آگے لکھ دو محمد الرسول اللہ و محمد کملی والا میرا ہی رسول اور میرا ہی پیغمبر ہوگا. انتخاب ہو گیا شخصیت منتخب ہو گئی نام بھی آ گیا. رب نے اپنا نام بھی کھول دیا اپنے محبوب کا نام بھی کھول دیا اپنا نام بھی لکھ دیا محبوب کا نام بھی لکھ دیا. اگر مسجد کے اندر ایک طرف تو اللہ لکھتا ہے تو دوسری طرف محمد لکھتا ہے لا الہ الا اللہ لکھتا ہے دوسری طرف محمد رسول اللہ لکھتا ہے تو سمجھ لے کہ یہ تحریر رب ذوالجلال نے عرش بری پہ لکھوائی ہوئی ہے کہ ادھر میرا نام ہوگا ادھر میرے حبیب کا نام ہوگا. شخصیت تو منتخب ہو گئی. اللہ اس کے بعد دیدار کب کریں گے. فرمایا زمین اے دیدار نہیں کر سکتی. اللہ آخر کر کیوں نہیں سکتی. آسمان میرا دیدار نہیں کر سکتا. اللہ اس کی وجہ کیا ہے. درشی پڑھیں. رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میرا دیدار زمین بھی نہیں کر سکتی آسمان بھی نہیں کر سکتا. نہ جنت کے اندر رہنے بسنے والی حوریں میرا دیدار کر سکتی ہیں نہ غلمان میرا دیدار کر سکتے ہیں. حتیٰ کہ جن کو میں نے جنت میں پیدا کیا وہ بھی میرا دیدار نہیں کر سکتے. ملائکہ کو پیدا کیا جبرائیل و میکائیل و اسرافیل کو قرب تو ضرور ملا لیکن میرے اللہ کا دیدار نہیں کر سکے. آدم علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے اپنے عرش بری کے سامنے اپنے ہاتھ مبارک سے پیدا فرمایا لیکن فرمایا آدم تو میرا دیدار نہیں کر سکتا. حوا بھی جنت میں ہے فرمایا حوا تو بھی میرا دیدار نہیں کر سکتی. زمین پہ جاؤ فرمایا میرے دیدار کی تمنا کرو میں رب تمہیں بھی دیدار کرواؤں گا. زمین پہ آ گئے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آ گئے. سب نے تمنا کی اللہ ہمیں بھی اپنا دیدار نصیب فرما. حتیٰ کہ شعیب علیہ السلام میرے اللہ کے پیغمبر رونے لگ گئے. اللہ تیرا دیدار کیسے ہوگا. روتے 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 ہچکیاں لگ گئیں کہ رب ذوالجلال کو عرش بری سے پوچھنا پڑا. فرمایا ما بکاؤ یا شعیب. فرمایا شعیب میرا پیغمبر ما ھذا بکا یہ تیرا کس چیز کا رونا ہے بتاؤ تو صحیح. اتنی شدت کا رونا اس کی وجہ تو بتاؤ. شعیب علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ تیرا شوق ہے تجھے دیکھنا ہے اسی بات کا رونا ہے. فرمایا ہنیئا لک لقائی یا شعیب اگر تو اتنی تمنا رکھتا ہے پھر مبارک ہو میں رب تجھے اپنا دیدار کرواؤں گا. موسیٰ علیہ السلام میرے اللہ کے
پیغمبر کلیم اللہ ہوئے، رب نے ہم کلامی فرمائی، براہ راست جبرائیل بھی نہیں، کوئی واسطہ بھی نہیں، عرش بری سے رب ذوالجلال نے کلام، ایک دن نہیں بلکہ روزانہ کلام۔ ایک دن اللہ سے التجا کرنے لگے، اللہ تیری آواز میں، تیرے بول میں، تیرے کلام میں اتنی اثر ہے، چاشنی ہے، مٹھاس ہے، کشش ہے، مجھے اپنا دیدار تو کروا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا نہیں کر سکتا، میرا کلیم دنیا میں کوئی بھی میرا دیدار نہیں کر سکتا۔ اللہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کا دیدار کیوں نہیں ہو سکتا؟ فرمایا اس لیے نہیں ہو سکتا، میرا دیدار کائنات میں کسی مخلوق کا بھی، کہ جب تک میرا محبوب میرے حسن و جمال کو نہ دیکھ لے مجھے کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا۔ سب سے پہلے میں اپنا حسن و جمال دکھاؤں گا تو اپنے محبوب پیغمبر کو دکھاؤں گا، اسی لیے تو رب ذوالجلال نے نیند سے جگا کے ان کو عرش بری پہ بلایا، میرا محبوب مجھے دیکھ کے جا، میں کتنی حسن و جمال والا ہوں۔ یا اللہ زمین کو پہلے پیدا کیوں کیا، بعد میں پیدا کیوں نہیں کیا؟ چاند سورج ستاروں کو پہلے پیدا کیوں نہیں کیا، بعد میں پیدا کیوں نہیں فرمایا؟ اللہ کے محبوب آپ نے اپنے محبوب کو پہلے پیدا کیوں نہیں کیا، بعد میں کیوں فرمایا؟ فرمایا اس کی بھی وجہ ہے، اگر میں زمین بعد میں پیدا کرتا، محبوب پہلے بھیجتا، پھر میرا محبوب زمین کی انتظار کرتا، آسمان پہلے پیدا کرتا تو زمین آسمانوں کو اگر میں بعد میں پیدا کرتا تو میرا محبوب آسمانوں کی انتظار کرتا، میں دن کا اجالا، رات کی تاریکی، پہاڑوں کو، دریاؤں کو، صحراؤں کو اگر میرا پہلے پیدا بعد میں پیدا کرتا تو میرا محبوب ان سب کی انتظار کرتا، تو میں نے فیصلہ کیا کہ میرا محبوب کسی کا انتظار نہیں کرے گا بلکہ کل کائنات ہی میرے محبوب کا انتظار کرے گی۔ فرمایا زمین تو بھی انتظار کر میرے محبوب کی، آسمان تم بھی انتظار کرو میرے محبوب کی، چاند تو بھی انتظار کر میرے محبوب کی، سورج تو بھی انتظار کر میرے محبوب کا۔ فرمایا درخت تم بھی انتظار کرو، روئے زمین کے درخت انتظار میں ہیں کہ اللہ کے محبوب آئیں گے، بلکہ 1400 سال گزر گئے، آج بھی وہ شام کے راستے میں وہ درخت موجود ہے جس کو صحابی درخت کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے وہاں آرام فرمایا تھا۔ طائف کی وادی کے اندر میں دیکھ آیا ہوں، وہ درخت آج بھی موجود ہیں جن درختوں کے نیچے آپ کا شک صدر ہوا تھا۔ فرمایا درخت بھی پہلے سے موجود ہیں، پہاڑ بھی پہلے سے موجود ہیں، تم انتظار کرو، میرا محبوب کسی کا انتظار نہیں کرے گا۔ فرمایا ہوا تو بھی انتظار کر، فضا تو بھی انتظار